السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ فرینڈز، آج کا ریئیکشن بہت انٹرسٹنگ ہے اور اسے پورا دیکھیے گا، مکمل دیکھیے گا۔ اینڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب ہمارے ریئیکشن چینل والے کس حد تک گر چکے ہیں۔ جب تک آپ پورا ریئیکشن دیکھیں گے نہیں، اینڈ تک آپ کو میری بات شاید سمجھ نہ آئے۔ اور بہت سے فرینڈز ایسے ہیں جو بات ادھوری سمجھ کر، ادھوری جان کر، نہیں سمجھ کر مکمل بات کو کمنٹ سیکشن میں آ کر کچھ اور سمجھ کر کچھ اور کہتے ہیں۔ ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ریئیکشن پورا دیکھا کریں، اس کے بعد آ کر آپ کو حق ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا۔ اچھا، یہاں میں بات کروں گی سب سے پہلے تو آج میں یہ بات کرنے والی ہوں کہ ریئیکشن چینلز کا آج کا شو کیا ہونے والا ہے۔ آج جناب مزیدار اور انٹرسٹنگ ریئیکشنز آئیں گے ستارہ کے ہیٹرز کی طرف سے، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ آج کیا ریئیکشن آنے والے ہیں فرینڈز۔ آج ریئیکشن آئیں گے کہ ستارہ کی جو ماؤں ہے وہ کڈنیپ ہوئی۔ ستارہ نے یہ تھمبنیل لگایا ہوا تھا تو وہ سارا پری پلانڈ تھا، وہ بھی ایک ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں تک بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ڈرامہ کیسے پلان ہوا اور وہ دو عورتیں کون تھیں جو ماؤں کو چرا کر لے کر گئی تھیں اور وہاں ماؤں کو سیل کیا گیا، کیونکہ یہاں تک بھی بتا دیا جائے گا کہ ستارہ کو فوراً سے کیسے خیال آیا کہ امپریس مارکیٹ کے اسی ماؤں والے کے پاس وہ ماؤں ہوگی جہاں سے ستارہ نے وہ ماؤں خریدی تھی۔ تو فرینڈز، ماؤں کرنے دیتے ہیں ریئیکشن والوں کو، اور ہم چلتے ہیں اپنی اگلی بات کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے آج کا ریئیکشن بنایا ہے، اور ریئیکشن میں بہت سارے پوائنٹس اٹھنے والے ہیں تو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ماہم کا ڈریس، فرینڈز میں نے کل آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا دیا تھا، اپنے ریئیکشن میں بتا دیا تھا کہ اگر ستارہ ماہم کے لیے شاپنگ کر بھی لیتی ہے تو یہ ریئیکشن والے، یہ سو کالڈ ریئیکشنز جو ہیں، یہ کہیں گے کہ ستارہ نے جو ہے وہ اچھی کوالٹی کے کپڑے نہیں لیے، یا ایک یا دو سوٹ لیے۔ تو وہی دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا کہ جناب صرف ایک سوٹ، کہیں کہا جا رہا ہے کہ اتنا لوکل سوٹ، کہیں کہا جا رہا ہے کہ ٹراؤزر اور شرٹ کی تو میچنگ ہی نہیں ہے۔ تو اتنا آپ کو سینس زیادہ ہے تو آپ لوگ بتا دیا کریں میچنگ، بلکہ میرے خیال سے تو پورے پاکستان کو آپ سے پوچھ کے فیشن کرنا چاہیے، آپ سے پوچھ کے ڈریسنگ کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ویسے آپ لوگوں کی ڈریسنگ تو جیسے ہمیں نظر ہی نہیں آتی، وائی ٹی کے اوپر کیا کیا چڑھا کے آ جاتے ہیں آپ لوگ۔ خیر چھوڑیے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑی سی بات یہاں میں یہ ایڈ کروں گی، کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی تکلیف ہے کہ ستارہ نے اپنی ویڈیو میں یہ کیوں کہہ دیا کہ وہ لڑکی ہیں۔ تو بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو لڑکی بننے کی ناکام کوششیں کرتی ہیں وائی ٹی کے اوپر آ کر بھی، اور اس کے علاوہ بھی اپنی لائف میں کوشش رہتی ہے ان کی کہ وہ ہمیشہ لڑکی نظر آئیں، لوگ انہیں لڑکی سمجھیں، لیکن اب وہ عورتیں بن چکی ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ ہیں تو وہ عورتیں۔ تو جب ستارہ نے یہاں آ کر یہ بات کہہ دی کہ میں ایک لڑکی ہوں، تو ان عورتوں کی جو ہے وہ نا سیلف اندر والی جو لڑکی تھی جو مر نہیں رہی، ٹھیک ہے، جو بوڑھی نہیں ہو رہی، اس لڑکی کو تکلیف ہو گئی کہ اگر ہم عورتیں ہیں تو ستارہ کو بھی ایک عورت ہونا چاہیے بھی۔ اور اچھا، اس میں سے بہت سی آنٹیاں بھی ہیں جو خود کو عورت سمجھتی ہیں۔ خیر، یہ بھی میرا آج کا ٹاپک نہیں، آگے چلتے ہیں۔ آج بات ایک اور بھی کرنی تھی فرینڈز آپ سے، یو کے سے جو آیا تھا گفٹ۔ آپ کو پتہ آیو کے لیے گفٹ، کسی نے آیو کے لیے 3000 روپے ستارہ کو بھیجے تھے کہ آیو کے لیے آپ کوئی گفٹ لیں ہماری طرف۔ اب ریئیکشن والوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ لوگ ستارہ یا اس کے بچوں کو گفٹس کیوں بھیجتے ہیں۔ اس بات کا ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ ستارہ جو ہے وہ نیڈی نہیں ہے، ستارہ جو ہے وہ خود اتنا کما لیتی ہے۔ تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ستارہ کے فینس کو منع کیا جا رہا ہے کہ ستارہ کے لیے گفٹس نہ بھیجا کریں، ستارہ کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ جو ہے یہ گفٹس جو ہے یہ چیزیں آپ کسی اور کو دیں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہاں میں ایک بات کلیئر کروں آپ لوگوں سے کہ کسی کی مدد کرنے میں اور کسی کو گفٹ دینے میں فرق ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ اتنی چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کسی کی ہیلپ کرنے میں اور کسی کو گفٹ دینے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو یا اپنی فرینڈس کو کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ ان کی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے، ایز اے گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، تحفہ، ٹھیک ہے؟ اور ہیلپ جو ہوتی ہے وہ نیڈی پرسن کی جاتی ہے۔ تو ہم اپنی لائف میں دو طرح کی چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں، یا تو وہ ہیلپ ہوتی ہے یا وہ گفٹ ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیں تو ہم نے اپنے بچوں کا صدقہ، زکوٰۃ یا خیرات نکالی ہو، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ جب کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی بھی چیز دیتے ہیں، تو
ہر حال میں وہ کسی کی مدد نہیں ہوتی، کچھ چیزیں تحفتاً بھی دی جاتی ہیں، شاید آپ لوگوں کے ہاں اس چیز کا رواج نہیں ہے۔ اب میں آؤں گی اپنے مین پوائنٹ کی طرف۔ مین پوائنٹ میرا وہی ہے جو میں نے کل بات کی تھی، لیکن اسی چیز کو میں آگے بڑھاؤں گی کیونکہ مجھے بہت سی باتیں مجھے کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ بھئی یہ تک کہا جا رہا ہے کہ دوسرے کنٹری سے کمنٹس آتے ہیں کہ ستارہ کی ماں نے جو 3 شادیوں کا کام کیا ہے تو اس سے اسلام کا کیسا چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ تو فرینڈز، میں یہاں اپنے ان دوستوں کو، ان لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گی جو دوسری کنٹری سے ہیں یا دوسرے ریلیجن سے ہیں۔ میں نے اپنی جو پریویس ویڈیو تھی اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اسلام میں عورت بہت سی شادیاں کر سکتی ہے، صرف اس صورت میں جب اس کا پہلے والا شوہر فوت ہو چکا ہو، مر گیا ہو، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو، یا وہ عورت ڈیورسی ہو، اس کو ڈیورس ہو چکی ہو، طلاق ہو چکی ہو، یعنی کہ وہ عورت اب سنگل ہے، اکیلی ہے، تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، بھلے سے اس کے بچے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں بہت سی ایسی عورتوں کو تکلیف ہے اس چیز کے اوپر جن کے شاید اپنے ہسبینڈز نہیں ہیں یا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یا ان کے جانے کے بعد، ان کے ہسبینڈز کے جانے کے بعد بھی کسی نے ان کو نو لفٹ کروائی، یعنی انہیں دوسرا ہسبینڈ نہیں ملا۔ خیر، یہ بھی میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ فرینڈز، یہاں میں بات کروں گی مسلمان عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو دوسری شادی کی اجازت اس صورت میں دی کہ اکثر دیکھیں عورت جو ہوتی ہے وہ اکیلی رہ جاتی ہے، تنہا رہ جاتی ہے، یا اس کا خرچہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، یا اس کے بچوں کے اخراجات اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اس کو اجازت ہے، اگر اس کا شوہر نہیں ہے، وہ ڈیورسی ہے یا وہ وڈو ہے یعنی بیوہ ہے، تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ اسلام کا امیج اگر لوگوں کو دکھانا ہے تو گندگی مت دکھاؤ، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ اور بہت سی جو ہے وہ سو کالڈ ریئیکشن چینل والی عورتیں وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں بہت عجیب لگتا ہے جب دوسری کنٹری کے لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میں انہیں یہاں یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ اسلام میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے اور کب کب کیسے کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے اسلام کی نو ہاؤ کا کوئی آپ کو آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ پہلے ایسا کریں، کسی اچھے سے انسٹیٹیوٹ سے نا آپ دین سیکھ لیں۔ شاید کہ آپ کے پیرنٹس کو بھی نہیں آتا، اگر آپ کے پیرنٹس کو آتا تو انہوں نے آپ کو ضرور سکھایا ہوتا، یا پھر شاید آپ درخت میں، کھجور میں اٹکے ہیں، آم میں اگے ہیں، آپ کے کوئی پیرنٹس ہی نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا، یا آپ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ اسلام میں عورت کو کب کب کیسے کیسے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کو نہیں معلوم اسلام کے بارے میں، پلیز وہ اس قسم کے ریئیکشن دینے سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ ذاتیات پہ اتر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنی پریویس کئی ویڈیوز میں کہہ دیا کہ یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں، جب آپ کی ذاتیات کو وائی ٹی پہ گھسیٹا جائے گا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ ستارہ میں تو پھر برداشت ہے نا، وہ خاموش ہے، لیکن آپ خاموش نہیں رہیں گی، یہ بھی سن لیں۔ اور آپ کی چیخیں جو ہے نا وہ آپ کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے کر آئیں گی، اور چھی 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 چھی، اس وقت آپ لوگ ہی برے لگ رہے ہوں گے۔ اور فرینڈز، میرا سوال ان ریئیکشن والیوں سے جوں کا توں ہے کہ آپ کے پیرنٹس کہاں ہیں، آپ کے فادر کہاں ہیں؟ کتنے لوگ آپ سے بھی آ کر پوچھتے ہیں، آپ کے کمنٹس میں پوچھتے ہیں، آپ لوگ ریموو کر دیتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے فادرز کہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں بتا رہا، کسی کا کوئی اپنے باپ کا نہیں بتا رہا، کوئی شوہر کا نہیں بتا رہا، کوئی بچہ تو دکھا رہا ہے، بچے کا باپ نہیں بتا رہا، کیوں؟ کہاں ہے اس بچے کا باپ؟ کوئی باپ ہے بھی کہ نہیں؟ یہ سوال کیا جا سکتا ہے آپ سے بھی۔ ٹھیک ہے، صرف چینل پہ آ کے ماؤں 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 کرنا چھوڑ دیں، کسی دوسرے کے ریئیکشن کا جواب دینے کی بھی ہمت اور حوصلہ رکھیں۔ آپ لوگ بتائیں گے آپ کے ہسبینڈز کہاں گئے؟ اتنی ایجیں کھا لی آپ نے، اتنی عمر کھا گئی آپ، آنٹیاں بن گئی آپ لوگ، آپ کے شوہر کا ہے؟ اسلام کا وہ فیس بھی تو دکھائیے دوسری کنٹری کو۔ فرینڈز، میں یہاں آپ لوگوں کو بھی ان لوگوں کے فیس دکھا دوں جو اسلام کے نام پہ آ کر دوسروں پہ کیچڑ اچھال رہی ہیں، ان کے اپنے بارے میں ضرور پوچھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دیکھا کریں آپ کو کیا رسپانس دیں گے، یا آپ کے کمنٹس کے ساتھ کیا کریں گے۔ انہوں نے اپنے چینلز کے اوپر سے اپنی وہ ویڈیوز یا تو پرائیویٹ کر لی ہوئی ہیں یا ڈیلیٹ کر لی ہوئی ہیں، جن میں یہ خود رونے دھونے ڈالتی رہی ہیں۔ پہلے پریویس ٹائم پر یہ خود رونے دھونے ڈالتی رہی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ، پہلے انہوں نے سٹارٹ اسی طرح لیا تھا، چینل بنائے، اس کے بعد انہوں نے اپنے دکھڑے روئے کہ جیسے ستارہ کو فیم مل رہا ہے شاید ہمیں بھی مل جائے، لیکن جب انہیں سمجھ آ گئی کہ جو اٹینشن ستارہ نے گین کی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں ملنے والی، تو بس یہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور ستارہ کے مخالفین میں شامل ہوتی گئیں
اور آج یہ بڑی خود کو جو ہے وہ پاور سمجھ رہی ہیں اور بڑا یہ جوش اور جذبے کے ساتھ آ کے یہ دوسروں پہ کیچڑ اچھالتی ہیں، دوسروں کے چینلز بند کروا دیتی ہیں، لیکن حقیقت کے اوپر، ان کی حقیقت کے اوپر جو انگلیاں اٹھنے والی ہیں نا، وہ پیچھے نہیں ہوں گی۔ ستارہ کے بارے میں تو جو کچھ آپ لوگ یہاں بول رہے ہیں بول سکتے ہیں، بولیں، آپ کو جواب دینے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کی ذاتیات پر انگلیاں اٹھیں گی پھر آپ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو میرے ریئیکشن دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، لیکن جواب کوئی نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ان کے پاس جواب نہیں ہے، چھیڑ ہی نہیں سکتی وہ اس معاملے کو۔ لیکن یہ بھی انہیں معلوم ہے کہ جس دن ان پر انگلیاں اٹھیں گی، ان کی کردار کشی یہاں کی جائے گی، ان کی حقیقت یہاں کھلے گی، وہ اکیلی کھڑی رہیں گی۔ جیسے لوگ ستارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہ روز آ کے اپنی ویڈیوز میں چاؤں چاؤں ماؤں ماؤں کر رہی ہوتی ہیں، کچھ آنٹیاں، کچھ بوڑھی آنٹیاں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ہاں، میں ان سے یہ بھی کہوں گی کہ جب آپ ریئلٹی بتائیں، ویسے تو ضرورت ہمت کسی میں نہیں اپنی ریئلٹی آنکھ کھول کر لانے کی، تو ان سب سے میں یہ بھی کہوں گی اپنے نکاح نامے اور اپنے آئی ڈی کارڈز بھی ساتھ لے کر آئیں۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا، کوثر کا آئی ڈی کارڈ نہیں دکھایا، ساجد کی دوسری شادی کا نکاح نامہ نہیں دکھایا، ستارہ کی امی کے نکاح نامے نہیں دکھائے گئے، تو آپ لوگ بھی اپنی ماں کا اپنا نکاح نامہ اور آئی ڈی کارڈز، اپنے ہسبینڈز کے آئی ڈی کارڈز، اپنے بچوں کے بے فارم، سب کچھ یہاں لا کر شو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی چینل پہ آتے ہیں، آپ بھی جو ہے وہ میڈیا پرسن بن چکے ہیں، آپ کی حقیقت بھی جاننی ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بھی اپنے بارے میں بتائیے، ہماری کنفیوژن بھی دور کریں کہ آپ لوگ کون ہیں بھائی؟ آپ کا بھی بیک گراؤنڈ کوئی ہے کہ بس ایویں ہی کہیں سے بھی آ گئے؟ کھجور میں تو نہیں اٹکے، آسمان سے تو نہیں گرے کہیں؟ ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ تو فرینڈز، ویڈیو میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتی، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آسانیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔